جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ جیسی چاہے ویسی شکل اختیار کرتے ہیں. چاہے تو وہ بلی بن جائے، بکری کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کبھی سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. جن ہی شیطان ہے، شریر ہونے کی وجہ سے اسے شیطان کہتے ہیں. انسانوں کی طرح جنات بھی عقل رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، خرد رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی ہے، جیتے ہیں، مر جاتے بھی ہیں. یہ سب کچھ جنات کے ساتھ لگا ہے. ان کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے. ان کی عمریں اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی رکھی تو بڑی زیادہ عمر کے جن بھی ہوتے ہیں. کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان جو جن ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور جنات میں جو کافر ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اہل سنت بھی ہوتے ہیں جنات، اس کے علاوہ بد مذہب بھی ہوتے ہیں. ان کے گناہگاروں کی تعداد بنسبت انسانوں کے بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ جن کے نام سے نازل کیا ہے. کبھی کبھی عورتوں کی طرف، مردوں کی طرف، بچوں کی طرف نظر کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے ہیں. تو جنات کسی سمت سے جاتے ہیں، کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر شر ہوتا ہے. اس شر کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ ویران گھروں میں بستے ہیں. جن گھروں میں روشنی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لوگ گھر خالی کر کے چلے گئے، دوسرے لوگ گھر نہیں آئے ہیں، ایسی حالتوں میں ان گھروں میں جنات بس جاتے ہیں. ان جگہوں پر رہتے ہیں جو ویران پہاڑ ہوتے ہیں، ریگستان ہوتے ہیں، سمندروں کے ساحل پر، ایسی ایسی جگہوں پر بھی جنات بستے ہیں. تو رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اکیلا جن رہتا ہے، بلکہ پوری فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی بھی بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب جب انسان وہاں پر آنا جانا شروع کرتا ہے تو انہیں ڈسٹربنس ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں. خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں وہ ٹوائلٹس میں رہتے ہیں. اس میں جنیاں بھی ہوتی ہے. آدمی اگر دعا پڑھ کر ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. جنات سے بچنا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اس سے بھی جنات سے فاصلہ ہوتا ہے. کہ آپ رات میں سوتے وقت معمول رکھیں کہ بستر کو جھاڑ کر سونا ہے. پلنگ پر گدا ڈالا ہوا ہے، بیڈ شیٹ اور تکیہ رکھا ہوا ہے، آ گئے سو گئے، نہ، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ بستر کو جھٹکے اور بستر کو جھاڑ کر سونا ہے. سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو ایک دفعہ یا پھر تین دفعہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکے 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک لیں. چہرے پر پھیرے، سر پر پھیرے، ابھی تو امامہ ہے، پورے سر پر پھیرے اور دونوں ہاتھوں پر، سینے پر، پیٹھ پر، رانوں پر، اور پورے ہاتھ جہاں جہاں تک جسم پر جا سکتے ہیں پورے بدن پر پھیریں گے تو ان چیزوں کی شرارتوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے.